لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دعا سے علاج کرنے کا منکر ہو اس پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں سے اور دوا سے بھی علاج کرنے کا منکر ہو، اور یہ بات سوائے چند ساز لوگوں کے اور کسی نے نہیں کہی، اور صحیح احادیث ان کی تردید کرتی ہیں، اور دعا میں جو التجا ہوتی ہے اس کا مزید فائدہ ہوتا ہے جو دوسری چیزوں سے علاج میں نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خضوع ہے اور انکساری ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ بلکہ دعا سے روکنا اعمال صالحہ کے ترک کی جنس سے ہے کہ تقدیر پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو اس طرح مکمل طور پہ عمل کا ترک کرنا لازم آتا ہے۔ اور دعا کا بلا کو رد کرنا ایسے ہی ہے جیسے کمان سے تیر کو رد کرنا، اور ایمان کی شرطوں میں سے یہ نہیں ہے، تقدیر پر ایمان کی شرطوں میں سے یہ نہیں ہے کہ جس کی طرف تیر پھینکا جائے وہ ڈھال سے اپنی حفاظت نہ کرے۔ اللہ اعلم۔ قرآن سے علاج و شفا، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے وہ باتیں نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سورہ اسراء کی آیت ہے 82 نمبر، اور فرماتے ہیں صحیح یہ ہے یہاں پر من بیان جنس کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کچھ قرآن شفا ہے بلکہ پورا قرآن شفا ہے۔ یہ بات ابن قیم کے نقطۂ نظر سے ہے، اور بعض علماء نے کہا نہیں کہ یہاں پر جو ہے من تبعیض کا ہے، خاص طور سے رقیہ وغیرہ کے سلسلے میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفا آ گئی ہے ان چیزوں کی جو سینوں میں ہیں، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے۔ سورہ یونس کی ہیں یہ آیتیں۔ تو قرآن تمام قلبی اور بدنی بیماریوں کے لیے کامل شفا ہے، لیکن ہر آدمی اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کو توفیق دی جائے کہ اس سے وہ شفا حاصل کر سکے۔ جب بیمار اس سے اچھی طرح علاج کر لے جائے اور اسے صدق اور ایمان کے ساتھ اپنی بیماری پر رکھ لے، اور قبولیت تامہ کے ساتھ اور پختہ اعتقاد کے ساتھ اور تمام شرطوں کو پوری کرتے ہوئے، تو بیماری کی مجال نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے کبھی بھی۔ اور بیماری بھلا کلام رب العالمین رب ارض و سما کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا، اور زمین پر نازل کر دیا جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ تو کوئی بھی بیماری چاہے اس کا تعلق دلوں سے ہو یا جسم سے ہو، قرآن میں اس کی دوا اور اس کے سبب کی رہنمائی موجود ہے، اور اس سے بچنے کا سب سامان موجود ہیں۔ بس اللہ نے جس کو اپنی کتاب کی فہم عطا کی ہو وہ جو ہے اس قرآن سے اپنی بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ سورہ فاتحہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے لیے، ایسی سورہ کے لیے جو ان دونوں شفاؤں پر مشتمل ہو، بدن اور روح کی، حق ہے اس کا کہ اس سے ہر بیماری کی شفا طلب کی جائے۔ اور میں نے اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس کے بڑے عجیب و غریب تجربات کیے ہیں سورہ فاتحہ کے، اور بالخصوص جب میں مکہ میں تھا تو مجھے ایسے سخت تکلیف دہ درد لاحق ہوا کرتے تھے جو مجھ کو چلنے پھرنے سے روک دیتے تھے، جو ہے خاص طور سے طواف میں، تو میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور اپنے درد کی جگہ پہ ہاتھ پھیرتا جاتا تھا، تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پتھری ہو جو گر گئی ہو، اور کہتے میں نے کئی بار سے تجربہ کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا شفا ہونا اور سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا، یہ سب باتیں الحمدللہ احادیث سے بھی ثابت ہیں، اور اس لیے جو ہے اس کی شفا ہونے میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آدمی اللہ کے کلام پر یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ
سے شفا کی امید رکھتے ہوئے اگر اسے پڑھے تو بے شک بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے جو ہے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کچھ ضعیف حدیثوں کا بیان جو قرآن سے علاج کرنے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں ان کو جاننا چاہیے تاکہ ہم اس وعید میں نہ آ جائیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں یقول علیہ ما لم اقل فهو احد الكاذبین، کہ جس نے مجھ پر کوئی ایسی بات باندھی یا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے۔ تو حضرت علی سے مرفوعاً روایت بیان کی جاتی ہے کہ خیر الدواء القرآن، بہترین دوا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا لیکن روایت ضعیف ہے۔ ایسے ہی خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم، قرآن تم حاصل کرو جتنا چاہو اور جس چیز کے لیے چاہو حاصل کرو، یعنی جس چیز کے لیے تم اس کو پڑھو گے وہ فائدہ ملے گا، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سلسلہ ضعیفہ میں علامہ البانی نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے علیکم بالشفاعین العسل والقرآن، کہ تم دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، شہد اور قرآن۔ یہ روایت مرفوعاً ضعیف ہے، یعنی اللہ کے نبی سے جو بیان کی جاتی ہے ضعیف ہے لیکن موقوفاً صحیح ہے، ابن مسعود سے صحیح ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے۔ اور ابو عبد الرحمن بن ابی زیدہ ایک آدمی کے واسطے سے اپنے ابا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا بھائی بیمار ہے۔ تو آپ نے پوچھا تمہارے بھائی کو کیا بیماری ہے؟ تو کہا کہ اس کو جنون کی بیماری ہے۔ کہا کہ اس کو میرے پاس بھیجو، لے آؤ میرے پاس۔ تو وہ آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی، 4 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی، 2 آیتیں درمیان سے پڑھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہاں تک کہ آخری سورہ بقرہ تک فارغ ہو گئے اور سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اور سورہ اعراف کی آیت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم سورہ مومنون کی، اور ایک آیت سورہ جن کی وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور 10 آیتیں شروع سے سورہ صافات کی اور 3 آیتیں سورہ حشر کی اور قل هو اللہ المعوذتین۔ تو یہ گویا پڑھ کے آپ نے اس پاگل پہ دم کیا۔ یہ روایت جو ہے اس کی سند سخت ضعیف ہے، اور عام طور پہ جن جھاڑنے پھونکنے والے یہی آیتیں عام طور پہ پڑھا کرتے ہیں جو ہے، اور یہ ہر کتاب میں آپ کو موجود ملے گی کہ جن بھگانے کی دعا اور جن بھگانے کی آیتیں اور آیات سحر کے نام سے اسی طرح کی آیتیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سحر ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی اٹکل ہے۔ اپنے اپنے طور پر کسی نے کہا کہ 20 بار سورہ زلزلہ پڑھ لیجئے تو چاہے جیسا بھی جن ہو وہ ایک دم حاضر ہو جائے گا، یا آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے آدمی کے اندر جادو ہے کہ جنات ہے کہ فلاں ہے۔ یہ سب باتیں کیا ہے؟ طویل اٹکل ہیں جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کہتا پھرے۔ اگر وقتی طور پر کسی کو اس کا تجربہ بھی ہو گیا ہو، یہ مستقل شریعت نہیں بن سکتی ہے، جو ہے اس کو اپنے حد تک محدود رکھنا چاہیے، اور شریعت کے نام سے اس کو پھیلانا یہ سب گناہ کا کام ہے۔ صحابہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے اس کو بیان کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ بہت ساری ضعیف روایتیں کیا ہیں وہ دنیا میں چل پڑی ہیں۔ ایسے ہی جو ہے اور بھی صورتیں یا آیتیں ہیں جو صحابہ کی طرف منسوب ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ البتہ قرآن میں سے آدمی جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن خاص طور سے سورہ فاتحہ ہے، معوذتین ہے، یا آیت الکرسی وغیرہ ہے، جن کے بارے میں خاص طور سے فضیلتیں وارد ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ ان کو پڑھنے سے شیطان بھاگتے ہیں یا شیطان قریب نہیں آتے ہیں۔ ان سب کو پڑھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف یہ متعین کرنا کہ فلاں آیت جو ہے کینسر کی بیماری کے لیے ہے، فلاں شوگر کے لیے ہے، اور فلاں ٹی وی کے لیے ہے، فلاں جنات کے لیے ہے، فلاں جادو کے لیے ہے،
یہ سب کیا ہے؟ خرافات ہے، اور یہ بدعتوں کے زمرے میں تو باتیں داخل ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین میں گمراہی اور فساد سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔